ایک جو پرابلم چل رہا ہے کوئی پچھلے 1-1.5 مہینے سے نہروں کے معاملے پر، جس میں پنجاب اور سندھ میں رسا کشی جو ہے وہ جاری ہے. یعنی لوگوں کو آپ قتل کر رہے ہیں نام لے کے پنجابیوں کا، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ بلوچ اور پنجابی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. جو دراصل آپ کا ہمیں مار آپ پنجابیوں کو رہے ہیں، ٹارگٹ بلوچ ہے. آپ ان کو ذہنی طور پر ہم سے متنفر کر کے اور دو صوبوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے بلوچوں کو آپ زخمی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے واقعی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، تو کیا واقعی وہ محب وطن جماعت ہے؟ کیونکہ ویسے تو وہ BLA جیسے خونی دہشت گردوں کو سر عام جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہم کوئی غلام ہیں، یہ جی امریکہ نے ہمیں ہمارا یہ رجیم چینج یہ پھریرا بھیج دیا، ہم کوئی غلام ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ ٹرمپ جو ہے رہا کروا دے گا، ٹرمپ جرنیلوں کو یہ کر دے گا، ٹرمپ پاکستان کو یہ کر دے گا. کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ کی طرح مختلف موضوعات پر ڈسکشن کریں گے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. فرحت عباس شاہ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. فرحت صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ایک جو پرابلم چل رہا ہے کوئی پچھلے 1-1.5 مہینے سے نہروں کے معاملے پر، جس میں پنجاب اور سندھ میں رسا کشی جو ہے وہ جاری ہے، سو اس میں آپ کی پرسنل اوپینین یا انالیسس کیا ہے؟ بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. اور یہ موضوع ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہو اور لوگوں کو سمجھ آئے. یہ بہت واضح ہے کہ حالانکہ میرے جو سندھ والے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے، میرے دوستوں کی تعداد باقی کسی بھی پارٹی کی نسبت اس میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ کہنے میں کوئی تھوڑا سا بھی تامل جو ہے میں نہیں کرنا چاہتا، نہ پیش آئے گا. وہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاست ہو رہی ہے. ان کو یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی نیشنلسٹ اٹھ کے، کوئی قوم پرست اٹھ کے یہ نعرہ لگائے اور اس کو کیش کرائے اور لوگوں کو لگے کہ ہمارے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لوگ اس نیشنلسٹ کے پیچھے چل پڑیں، تو کیوں نہ ہم یہ خود بطور پارٹی جو ہے یہ نعرہ لگائیں کہ جی پانی کا استحصال نہیں ہونے دیں گے، پانی کی تقسیم اس طرح نہیں ہونے دیں گے. تاکہ یہ جو نون لیگ کے ساتھ الحاق کی وجہ سے عام آدمی، عوام اور ووٹر ہمارا خراب ہوا ہے، تو کم از کم کچھ تو وہ اس اختلاف کو جینوئن اختلاف سمجھتے ہوئے واپس ہماری طرف آئے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہاں آپ کو گورنر پنجاب جو ہے وہ بہت نان ایشوز پر بڑے اوپر یعنی کہ زور و شور سے بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، پنجاب گورنمنٹ کے خلاف یا CM کے اگینسٹ بولتے. وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ ان کے کوئی اختلافات ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں، جو میرا انالیسز ہے اور تھوڑی بہت سمجھے کہ انفارمیشن بھی ہے مبینہ طور پہ لوگوں نے بتایا بھی، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو کل کو جب ہم الیکشن لڑنا ہے تو ہمارا مد مقابل تو ہمارے تو نون لیگ ہوگی. اب آپ PTI کو تو سائڈ پہ رکھیں نا، کہ وہ اس کا تو پتہ نہیں اب جس سطح پر وہ چلے گئے ہیں وہ اب کیا بنے گا. عوامی میں آپ کو رائے بتا رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی اس کے مخالفت. عوام جو سوچ رہی ہے، یہ خاص طور پر بلوچستان کے معاملے میں جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، ہر اس حوالے سے یہ دشمن ملک، دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے صرف اس لیے کہ یہ ان کا اقتدار چھن گیا. اس حوالے سے اب عوام نے یہ دیکھ لیا، محسوس کر لیا، اس کو تو کرے سائڈ پہ. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کر ہمارا ووٹ بینک مزید خراب ہوا ہے، کیونکہ دائیں طرف کی سیاست اور بائیں طرف کی سیاست یہ چلی آ رہی تھی پیچھے. پیپلز پارٹی کے وہ لیفٹسٹ تھے، تو وہ جو لیفٹسٹ تھے وہ کیسے گوارا کرتے کہ آپ رائٹسٹ، جو کہ نہ رائٹسٹ اس طرح کے رہے نہ اب لیفٹسٹ رہے. پھر بھی پیپلز پارٹی کا بہرحال ایک نظریاتی پارٹی ہونے کا اب بھی تاثر موجود ہے. یہ کہ اس طرح کی جو بھٹو صاحب کے عہد میں تھی اس طرح کی نظریاتی نہیں ہے، نہ شاید اب اس طرح کے حالات ہیں دنیا کے، لیکن بہرحال تاثر اب بھی ہے. اور لیفٹسٹ ادھر ہی جاتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور جگہ کوئی. صحیح. تو اس علاقے سے اور یہ سارا جو یہ پولیٹیکل سکورنگ ہے. ورنہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان کے حالات ہیں، یہ جو SIFC کے جو کام ہے نا، یہ جو منرلز کے حوالے سے ہو رہے ہیں، چاہے زراعت کے حوالے سے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں. کیا کریں ہم؟ وہ جی کارپوریٹ فارمنگ کیا ہے؟ ماڈرن فارمنگ ہے نا، جس میں آپ کو انویسٹر مل گئے، ایک کی بجائے 10 بندوں کو آپ نے ملا کے، کمپنیوں کو ملا کے آپ نے ایک بڑے لیول پہ کر دی. تو جب بڑے لیول پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو مزدوریاں بھی بڑے لیول پر نکلتی ہیں. وہ قحط زدہ بنجر علاقہ
جہاں پر وہ ایک طرف ماتم کرتے تھے کہ ہمارے بچے بھوکے پیاسے مر گئے چولستان میں رہنے والے غریب، دوسری طرف وہ ماتم کرتے تھے کہ ہماری جن جانوروں کی وجہ سے ہماری زندگیاں چل رہی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے خوراک نہ ہونے وہ بھی مر گئے. اس وقت تو ان کو جوش نہیں آیا پولیٹیکل سکورنگ کرنے کا کہ نکالتے پانی وہاں تھا اور آپ کوئی لے کے جائے. مجھے لگتا ہے قدرت جی SIFC کے ذریعے قدرت ان بیچارے مظلوموں کی آواز سن کے پانی اور زراعت اور زرخیزی اور جو کہنا چاہیے کہ زراعتی فراوانی کے وسائل وہاں تک جو لے جا رہی ہے نا، یہ قدرت کا انتظام ہے، انسانی نہیں ہے. جو بھی اس میں مداخلت کرے گا وہ قدرت کارخانے قدرت میں مداخلت کرے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بڑا ہاٹ ٹاپک تھا اور آج کل چل بھی رہا ہے، اس پر آپ نے اپنا جو تجزیہ ہے وہ پیش کر دیا. اب آ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف، جہاں پر اس وقت بہت زیادہ سینسٹیوٹی چل رہی ہے. ایک طرف اختر مینگل ہے جس کا احتجاج اور مطلب دھرنا وغیرہ جاری ہے. احتجاج ابھی تک تو ہو رہا ہے لیکن اس کو کل الرٹ کیا گیا کہ اگر آپ بلوچستان کوئٹہ کی طرف آئیں گے تو آپ گرفتار کر لیے جائیں گے. ایک طرف ماہرنگ لانگو ہے، دوسری طرف اختر مینگل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ دونوں عناصر جو ہیں یا دونوں شخصیات جو ہے یہ واقعی بلوچ عوام کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں یا دشمن کے پے رول پر کام کرنے والے یہ وہ دہشت گرد ہیں جو دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں میں اتنا ہارڈ لائن تو جس طرح آپ نے کہہ دیا وہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو اٹھ کے دہشت گرد کہہ دوں، لیکن دہشت گردوں کی سپورٹ وہ خود کرتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کوئی بے گناہ معصوم مارا جائے تو انسان کو کسی بھی جو باشعور اور باضمیر انسان ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. کوئی صاحب احساس آدمی خوش نہیں ہو سکتا کہ جی امریکہ میں سونامی آئی اتنے لوگ مارے گئے نقصان ہے، فلسطین میں اتنے لوگ، کشمیر میں اتنے لوگ، ہے نا. ہم تو انسانوں کے مرنے پہ کبھی خوش نہیں ہوتے، دکھی ہو جاتے ہیں. اور یہ پنجابیوں کا قتل ہو رہا ہے وہاں پہ، مزدور ان کو پنجابی قرار دے کے مزدور غریب بچے نوجوان بوڑھے ان کو علیحدہ کر کے مار رہے ہیں. اور ان کی جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ ان کو یہ ناقابل معافی ہے یہ خاموشی. اور اس کی بجائے آپ بھارتی لبریشن آرمی جو ہے اس کے ساتھ آپ کہیں جی ہم تو ان کے ساتھ ہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اگر یہ ریاست اگر یہ نہ کرتی تو وہ نہ ہوتا، ریاست جو نے یہ کیا وہ آپ پھر آ کے ریاست پہ الزامات لگا رہے ہیں. اور کیا یہ بلوچستان اور معصوم بلوچوں کی طرح ہمیں بھی چکمہ دے رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر تو وہ ان قوتوں کا پھیلایا ہوا شر ہے، ان کی پیدا کی ہوئی دہشت گردی ہے، ان کا قائم کیا ہوا ان کے ایجنڈے کی وجہ سے بنایا ہوا وہ طوفان ظلم و ستم ہے کہ جو کمپنیاں جہاں گئی ہیں مائننگ کرنے، زمینی وسائل ہتھیانے لوٹ کے لے جانے، انہوں نے پہلے وہاں خون ریزی برپا کی. میں کتاب لکھ رہا ہوں کہ یہ جو میٹلز اینڈ بلڈ، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ دھات اور خون. میری کتاب آنے والی ہے چند دنوں میں نے پوری تاریخ کھنگالی ہے. یہ مائننگ کمپنیاں ملک صاحبہ جہاں گئی ہیں انہوں نے وہاں پہ لوگ مقامی آبادی کو مارا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈسپلیس کیا ہے اور پھر آپس میں لڑایا ہے. وہاں کی یہ جس کانگو جیسے ملک میں، لاطینی امریکہ جیسے ملک میں یہ جتنی اس وقت لڑائیاں آپ کو بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں نا، عراق، لیبیا، شام، یہ جو ابھی روس اور وہ جو دوسرا ملک جو آپس وہاں، یہ پیچھے وسائل پر قبضے کی جنگ ہے. یہ ہمیں پاکستان تو اگر وسائل پر قبضے کی جنگ ہے تو یہاں سے تو مطلب پروف ہوتا ہے نا کہ وسائل پر قبضہ کون لوگ کرنا چاہتے ہیں، ملک دشمن عناصر کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ماہرنگ بلوچ ہے. ماہرنگ بلوچ کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ اختر مینگل کر رہا ہے. تو جو ریاست پر قبضہ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی تو ریاست کے وسائل پر قبضہ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی تو ملک دشمن عناصر ہی ہوئے نا. ان کے اعلی کار ہے نا وہ یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اتنی انارکی پیدا ہو کہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان بلیک میل ہو کے اپنے ریسورسز ان کے حوالے کرے اور ان کی شرائط پہ کرے کہ جس میں سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی جو ہماری اس وقت SIFC کا سب سے بڑا فوکس ہے، جس پر ابھی یہ جو منرل کا فورم ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جس میں کلیدی بات ہے جس کا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ جس کمپنی کو بھی ہم جس کے ساتھ کام کریں وہ بیسٹ پریکٹسز پر عمل کرنے والی کمپنی ہو، وہ وہاں پہ
سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ادا کرے، وہاں پہ ہسپتال بنائے، مقامی آبادی کے بچوں کے لیے سکول کھولے، وہاں پہ سڑکیں بنائے، وہاں پر ان کو بجلی اور پانی مہیا کرے. سرداروں کو یہ وارے کھاتا ہے؟ نہیں. بلوچستان پر تو رہے بلوچستان ہی کا سردار قبیلے جو ہیں وہ قابض رہے ہیں نا. بلوچستان کا کوئی سردار مجھے بتا دیں، ہو سکتا ہے کوئی ہو تو میں اس پہ بھائی شکریہ اس کا ادا کروں کہ جس نے بلوچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا ویژن اور مشن اپنایا ہو. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر اس سب میں بات کی جائے، کیونکہ ان کا بھی ایک امپورٹنٹ رول اس لیے یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ وہ اختر مینگل کے دھرنے میں یا احتجاج میں جا کے شرکت کرتے رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. سو پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے واقعی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، تو کیا واقعی وہ محب وطن جماعت ہے؟ کیونکہ ویسے تو وہ بی ایل اے جیسے خونی دہشت گردوں کو سر عام جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ چاہے پھر جعفر ایکسپریس واقعہ ہو یا کسی اور طریقے سے کر رہے ہیں اور اس پر اپنی سیاست کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ان ملک دشمن عناصروں کی مرہون منت ہو کر رہ گئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں، تضاد دیکھیں آپ کہ ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہم کوئی غلام ہیں، یہ جی امریکہ نے ہمیں ہمارا یہ رجیم چینج یہ پھریرا بھیج دیا، ہم کوئی غلام ہیں. صحیح. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب سارا ٹرمپ جو ہے رہا کروا دے گا، ٹرمپ جرنیلوں کو یہ کر دے گا، ٹرمپ پاکستان کو یہ کر دے گا، ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کو. ٹرمپ نے تو انکار کر دیا نا، وہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات چل رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی ہے. یا تو سارے مان لو نا کہ خدا ہے، خدا ہے بزرگ و برتر، ٹرمپ کو مان لو، یا تو رب ذوالجلال کہہ دو نا اسے. پھر ہمیں سنا رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اب جا کے آپ ٹرمپ کے گھٹنوں میں پیروں میں بیٹھ گئے کہ وہی ہے اصل میں. اللہ کو تو آپ نے نکال دیا، ٹرمپ کو لے آئے آپ درمیان میں. تو بھائی ہر ملک کی اور ملکوں کے درمیان یہ اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، اپنے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ٹرمپ صاحب اٹھ کے وہ ہماری پاکستان کی حکومت یا چیف آف آرمی سٹاف یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو وہ نقصان پہنچانے کی یا کوئی دھمکے، جی عمران خان کو چھوڑ دو. او بھائی وہ ان کا بیڑا کبھی نہیں آیا امریکیوں کا. وہ کہہ دیتے ہیں بیڑا آیا نہیں آیا ہوتا. تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا بیڑا کوئی نہیں آتا، وہ کسی کو بھی کہہ دیں، وہ صرف لارا ہوتا ہے. آپ لوگ اب صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی حکومت پر کسی طرح کا آپ کی وجہ سے دباؤ بلڈ کر سکیں. لیکن وہ تو ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے نا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہ غلطیاں یہ ان کی توقعات تھیں جس پر پانی پھرا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لاپتہ افراد کی بات کریں، جس کی بات ماہرنگ بلوچ بھی کرتی ہے، ماہرنگ لانگو، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لاپتہ افراد کے نام پر اس وقت سیاست کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ مسنگ پرسنس کی آڑ میں دشمن کا جو ایجنڈا ہے اس کو پرولیفریٹ کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی وہاں جا کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے، دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا نہایت قابل مذمت ہے. میں ایک صحافی کے طور پہ، ایک پاکستانی شہری کے طور پہ میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ ایجنڈا تو طے شدہ ہے، یہ تو واضح ہو چکا ہے نا کہ یہ ایجنڈا ہے. اور یہ بالکل جو کچھ نعرے لگا رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سب لوگوں کو، بلوچوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. دیکھیں پنجابیوں نے تو ان کو سکا جواب دے دیا ہے کہ آپ ہمارے یعنی لوگوں کو آپ قتل کر رہے ہیں نام لے کے پنجابیوں کا. لیکن ہمیں پتہ ہے یہ بلوچ اور پنجابی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے. کہ جو دراصل آپ کا ہمیں مار آپ پنجابیوں کو رہے ہیں، ٹارگٹ بلوچ ہے. آپ ان کو ذہنی طور پر ہم سے متنفر کر کے اور دو صوبوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے بلوچوں کو آپ زخمی کر رہے ہیں، نقصان ان کو بھی پہنچا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ پاکستان کا صرف نقصان نہیں ہے. تو یہ سیدھی بات ہے. اس میں تو اب مسنگ پرسن میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر انہوں نے مسنگ پرسن تلاش کرنے ہیں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں جائیں. وہ جو بھارتی لبریشن آرمی ہے نا، ان کے جو بلوچستان لبریشن آرمی، اچھا وہی کہہ لیں آپ، جو بی ایل اے جو ہے وہ میں ان کو بی ایل اے کو ہی کہتا ہوں. جو جتھے ہیں نا ان کے دہشت گرد جو ہیں پہاڑوں پہ، ان میں آپ کو ان کے سب مسنگ پرسن وہاں سے مل جائیں گے اگر انہوں نے زندہ چھوڑے ہیں تو. اگر انہوں نے مار دیے تو ان سے پتہ کریں قبریں کہاں، پھینکا کہاں ہے انہوں نے. اچھا، ایک آخری چیز، اس کو پھر پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے.
کئی ایک روز دو روز سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ میں موجود جو وہاں پہ ڈاکٹرز تھے یا کچھ ایسے لوگ باثر لوگ جن کی ہمدردیاں عمران خان کی طرف تھیں، انہوں نے DGISI سے آ کر ملاقات کی ہے اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کروانے کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے کوشش کی ہے. اس کے مقابلے میں جب یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی، ان کے یوٹیوبرز تک آئی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ پہلے سے ہی اپنے ہی لوگوں کو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں؟ وہاں پر تو آ کے یہ جو عمران خان کی حمایت میں 6 لوگوں کا وفد DGISI سے ملا، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کہ ہم تو گڈ ول جیسچر میں عمران خان کے لیے کچھ کر رہے تھے. یہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے پے رول پر ہیں یا کچھ ان کے یوٹیوبرز ہیں، ڈالر خور کہہ لیں آپ یوٹیوبرز ہیں، یہ انہی کو ہی برا بھلا کہنے لگ گئے ہیں. اور اسی سے ہی پہلے، کیونکہ ان کے یہ لوگ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ جو وہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں تو وہ تو اس چیز کو نگیٹ کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس طرح کے یوٹیوبرز یا پاکستان تحریک انصاف پرو PTI جو صحافی ہیں، یہ عمران خان کو اصل میں مروانے والے یہی لوگ ہیں کہ جب کوئی چیز بننے لگتی ہے، کوئی بہتری ہونے لگتی ہے، یہ لوگ ایسا پروپیگنڈا اپنے وی-لاگ سے سوشل میڈیا سے کرتے ہیں کہ عمران خان پھر وہیں پہ ہی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ایک بے بصیرت سا کوئی ہے، وہ شکل تو اس کی مولویوں والی ہے لیکن اس کو سمجھ مولویوں جتنی نہیں ہے. وہ یہی پوڈ کاسٹر ٹائپ کا ہے جو بڑا بولتا رہا ہے جی کہ یہ جو فوجی ادارے جو بزنس کے ہیں ان کو بند کرو، ان کی چیزیں نہ خریدو، بائی کاٹ کرو. پوری قوم نے اس کو نا جوتے سے ٹاٹا کر دی. وہ لے رہا تھا ڈاکٹر عاطف کا، تو اس نے کہا یار ہم ایک بڑے پرسپیکٹو میں سوچ رہے ہیں کہ کم از کم یار پاکستان کی تو نقصان کرنے نہ چلے. ہم 4-6 لوگ ملنے چلے گئے ہیں اور انہیں آرمی نے ہمیں یا ISPR نے یا جنرل یا جو بھی ہمیں ان کا نمائندہ ملا ہے، ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو یا عمران خان کو یا کسی دوسری PTI کو چھوڑ دو یا گالیاں دو یا ہمیں بہت تو کوئی ہمارے ساتھ مل کے چکا ہے. انہوں نے کہا یار یہ ہے کہ براڈر جو ایک منظر نامہ ہے، جو وطن ہے، جو سکون امن ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سوچ لو. کچھ اور نہیں تو گالی گلوچ ہی کام کر لو بھائی، تمہاری مہربانی. اس سے زیادہ تو انہوں نے بات ہی کوئی نہیں کی. وہ خود تسلیم کیا اور اس کو وہ رگید رہا تھا. آپ کو نہیں پتا کہ جو معید پیر زادہ ہے اس کو آپ کی نسبت زیادہ پتہ ہے، ان کا اس لیے ووٹ سچے ہیں، آپ کو کم پتہ ہے. جھوٹے ہوئے کیا میں اس کو بولوں چھچھوندر. یہ ویژن جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ ملنے جلنے سے بھی نہیں ہوتا. یہ رب تعالیٰ بصیرت دیتا ہے تو آتا ہے. یہ آنکھیں دیکھنا اور چیز کو دیوار کے پار دیکھ لینا، اس میں فرق ہے. بے شک. تو یہ اگر یہ معید پیر زادے زودے جو ہے ان کا کوئی ویژن ہے ہی نہیں، یہ تو وہ چرب زبان وہ گلاتھڑ ہیں جو بیٹھ کے جن کو مائک اور وہ مل گئے اور وہ ڈالر کما رہے ہیں. اور عمران خان کی اپنی بے شمار غلطیاں ہوں گی، لیکن اس وقت جو عمران خان پر زیادہ پرابلمز ہیں اور جب کوئی آسانی ہونے لگتی ہے تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں، صحافی جو ہیں، یہ پروپیگنڈا پھر کیمپین شروع کر دیتے ہیں، وہ معاملات وہیں پر ہی آ کر رہ جاتے ہیں. تو اصل میں عمران خان کے دشمن یہی لوگ ہیں. جیسا کہ اعظم سواتی نے بھی کہا ہے نا کہ مطلب آپ کے اپنی جھولی میں ہی سارے لوگ ہیں ایسے جو آپ کے خلاف ہیں. تو یہ آپ کے اصل دشمن یہی ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ جیل سے باہر آئیں، کیونکہ ان کی روزی روٹی عیاشیاں جو ہیں وہ عمران خان کے جیل میں رہنے کی وجہ سے. جس دن عمران خان باہر آیا ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.